جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم سامعین حضرات، شریعت اسلامیہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا جائے. بالخصوص غصے کے وقت اپنے دل اور دماغ کو قابو میں رکھا جائے اور اپنی زبان کے اوپر مکمل کنٹرول کیا جائے. اسی لیے ایک مشہور و معروف مثال ہے کہ ایک چپ 100 سکھ. اگر انسان کسی جگہ پہ غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کر لے تو وہ بہت زیادہ مصیبتوں سے، بہت زیادہ تکلیفوں سے بچ جاتا ہے. مثال کے طور پہ انسان غصے میں ہو، جذبات کے اندر ہو، ضد کے اندر ہو، تو انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ میں نے کام کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، میرا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو کیا ایسا کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے انسان فاسق اور فاجر اور کافر ہو جاتا ہے؟ اگر اس مسئلے کو شریعت کی روح میں دیکھا جائے، فقہاء کرام کے اقوال کی صورت میں دیکھا جائے تو 2 مذہب بنتے ہیں. ایک مذہب آسانی پیدا کرنے والا ہے اور وہی راجح ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ انسان ایسے کلمات کہنے سے فاسق اور فاجر اور کافر نہیں ہوتا، دین سے نہیں نکلتا، لیکن یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کو شرمندہ کر دیتے ہیں، انسان کو پشیمان کر دیتے ہیں. لہذا اگر زبان کی تیزی کی وجہ سے یہ الفاظ نکل بھی جائیں تو انسان کو فوراً نادم ہو کے، پشیمان پریشان ہو کے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ فاسق اور فاجر تو نہیں ہوتا، کافر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ خانس ضرور ہوتا ہے. گویا کہ اس نے قسم توڑی ہے، گویا کہ اس نے جو ہے وہ ایک بےہودہ قسم کا، ایک لغو قسم کا ارتکاب کیا ہے. تو لہٰذا جس طرح قسم توڑنے والے آدمی کے اوپر کفارہ پڑتا ہے، اسی طرح ایسے آدمی کو بھی کفارہ دینا چاہیے. اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا. کھانا اور کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق اوسط درجے کے، درمیانے درجے کے ان کو لے کے دیے جائیں گے اور ان کو کھانا کھلایا جائے گا. اور اگر ان تینوں چیزوں کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں. اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.